بسم اللہ الرحمن الرحیم الدرس الرابع عشر الامانہ۔ سبق نمبر 14 ہے اور یہ سبق ہے امانت کے بارے میں۔ وجد خالد فی المدرسۃ قلما۔ وجد یجد ضرب سے اس کا معنی ہے پانا۔ وجد خالد فی المدرسۃ قلما، خالد نے مدرسے میں ایک پین پایا۔ فاخذہ وسلمہ الی مدیر المدرسۃ، ای فاخذ القلم، ای اخذ خالد القلم وسلم القلم الی مدیر التعلیم، یعنی قلم کو لیا اور اس کو مدرسے کے محتمم کو دے دیا۔ فشکرہ، تو محتمم نے ان کا شکریہ ادا کیا۔ ولما وقف التلاميذ صفوفا، جب طلبہ صفوں میں کھڑے ہو گئے۔ سأل المدیر عن صاحب القلم، مدیر نے قلم والے کے بارے میں پوچھا کہ یہ قلم کس کا ہے۔ وسلمہ ایاہ، اور وہ قلم اس کے حوالے کیا۔ ومدح خالدا لامانته، اور خالد کی جو ہے وہ تعریف کی اس کی امانت کی وجہ سے۔ وکتب اسمہ علی السبورہ، اور ان کا نام جو ہے وہ بورڈ پر لکھا کہ فلاں امین طالب علم ہے۔ سوال اور جواب ہے۔ من وجد قلما، قلم کس نے پایا؟ خالد وجد قلما، خالد نے قلم پایا۔ هل وجد خالد قلما فی الطریق، کیا خالد نے قلم راستے میں پایا؟ لا بل وجد خالد قلما فی المدرسہ، نہیں بلکہ خالد نے قلم مدرسے میں پایا۔ هل كان القلم غالیا ام رخیصا، کیا قلم مہنگا تھا یا سستا تھا؟ غالی مہنگے کو کہتے ہیں، رخیص سستا۔ كان القلم غالیا، قلم جو ہے وہ مہنگا تھا۔ الی من سلم هذا القلم، یہ پین کس کے حوالے کیا؟ سلمہ الی مدیر المدرسہ، محتمم صاحب کو حوالے کیا۔ هل شکر مدیر المدرسۃ خالدا، کیا مدرسے کے محتمم نے خالد کا شکریہ ادا کیا؟ نعم شکر شکر المدیر خالدا، مدیر نے خالد کا شکریہ ادا کیا۔ متی سأل المدیر عن صاحب القلم، مدیر نے صاحب قلم کے بارے میں کب پوچھا، یعنی قلم والے سے کب پوچھا؟ سأل المدیر عن صاحب القلم، مدیر نے قلم والے کے بارے میں پوچھا عند وقوف التلاميذ، جب طلبہ جو ہے وہ صفوں میں کھڑے ہوئے تھے۔ هل وجد المدیر صاحب القلم، کیا مدیر نے قلم والے کو پایا؟ نعم وجد المدیر صاحب القلم، جی ہاں مدیر نے صاحب قلم کو پایا۔ علی ای شیء یدل عمل خالد، خالد کا عمل کس چیز پر دلالت کرتا ہے؟ یدل عمل خالد علی امانته، خالد کا عمل اس کے امانت پر دلالت کرتا ہے۔ ماذا تفعل اذا وجدت ساعة فی المدرسہ، جب آپ مدرسے میں گھڑی پاؤ، ساعہ گھڑی کو، وجدت پاؤ تو ماذا تفعل آپ کیا کرو گے؟ اذا وجدت ساعة فی المدرسہ، جب مدرسے میں میں گھڑی پاؤں گا تو اسلمھا الی مدیر المدرسہ، تو اس کو مدرسے کے محتمم صاحب کو دے دوں گا۔ آگے ہے تمرین۔ اذکر الافعال الماضیۃ فی الدرس الماضی، اوپر والے سبق میں جو جو ماضی کے صیغے ہیں ان سب کو ذکر کریں۔ اذکر الفاعل فی الجمل السابقۃ، سابقہ جملوں میں جو جو فاعل ہے اس کو ذکر کریں۔ کون الافعال المضارعۃ من الافعال الماضیۃ، افعال ماضی سے افعال مضارع بنائیں۔ الانشاء، اجعل فی الدرس الماضی، گزرے ہوئے سبق میں جو ہے کر دیں بدل خالد، خالد کے بدلے میں فاطمہ کو، یعنی فاطمہ کو قلم ملا تو وقول اس طرح کہیں کہ وجدت فاطمۃ فی المدرسۃ قلما غالیا فاخذتہ، یعنی خالد کی جگہ فاطمہ کو ذکر کریں۔ ظاہر ہے جب خالد کی جگہ فاطمہ کو ذکر کریں گے تو اس وقت جو ہے وہ بجائے پھر مذکر کے مؤنث کا صیغہ لانا پڑے گا۔ پانچواں ہے ترجم بالاردیہ، اردو میں ترجمہ کریں۔ واکتب الجار والمجرور فی الجمل التالیہ، آنے والے جملے میں جار مجرور کو لکھیں۔ فقد شاہد کراسۃ فی المدرسہ، شاہد نے کاپی گم کر دی مدرسے میں۔ فتش شاہد الکراسۃ ہنا و ہناک، شاہد نے ادھر ادھر کاپی تلاش کی۔ فتش یفتش، تفتیش تلاش کرنا، دیکھ لینا۔ سأل شاہد زملاءہ، شاہد نے اپنے دوستوں سے پوچھا هل وجدتم کراستي، کیا تم نے میرے کاپی پائی؟ قالوا ما وجدنا کراستک، تو انہوں نے کہا کہ ہم نے آپ کی کاپی نہیں پائی۔ خرج عابد من البیت وذهب الى المدرسہ،
عابد مدرسے سے نکلا اور گھر سے نکلا اور مدرسہ چلا گیا. ونسی الساعۃ فی البیت، گھر میں جو ہے وہ گھڑی بھول گیا. فرأت امہ الساعۃ، اس کی ماں نے گھڑی دیکھی. فاسرعت الی الباب، اور جلدی کی دروازے کی طرف، یعنی دروازے کی طرف دوڑی. فنادت ابنہا، اپنے بیٹے کو پکارا. یا عابد، اے عابد، تعال ادھر آئیں. نسیت الساعۃ، آپ گھڑی بھول گئے. خذ ساعتک، اپنی گھڑی لو. فرجع عابد، عابد لوٹا. واخذ الساعۃ، گھڑی لی. وشکر امہ، اور اپنی ماں کا شکریہ ادا کیا. ترجم بالعربیتی واکتب الجار والمجرور، عربی میں ترجمہ کریں اور جار مجرور کو لکھیں. نعیم، اپنی کتابیں، بستر اور سامان ترتیب سے رکھو. یا نعیم، رتب کتبک وفراشک وامتعتک. رتب کتبک وفراشک وامتعتک، ہر چیز اپنی جگہ پر رکھو. ضع کل شیء علی مکانہ، ضع کل شیء علی مکانہ، اپنا کمرہ صاف رکھو. نظف غرفتک، نظف غرفتک، کوئی چیز بغیر اجازت کے مت لو. لا تأخذ شیئا بغیر اجازت، آج کا کام کل پر مت چھوڑو. لا تدع عمل اليوم للغد، سستی کرنا بری عادت ہے. الکسل عادت شنیعۃ، شنیعہ بری، ہر کام چستی سے کرو. اعمل کل شیء بالنشاطۃ، چستی سے اور عمدہ طریقے سے. والجیادۃ وبالاخلاص، یا اعمل یعنی کل العمل بالنشاطۃ والاتقان، عمدہ طریقہ. والاتقان وبالاخلاص، اخلاص کے ساتھ. قاعدہ: جار مجرور اگر مبتدا، خبر یا جملہ فعلیہ کے ساتھ آ جائے تو اس کا تعلق صفت یا فعل سے ہوتا ہے. خالد تلمیذ فی المدرسہ، اس جملے میں فی المدرسہ جار مجرور متعلق ہے تلمیذ کے. اور جیسے وجد شاہد قلما فی المدرسہ، اس جملے فعلیہ میں فی المدرسہ جار مجرور متعلق ہے وجد کے. اعرب الجمل التالیہ، آنے والے جملے کی ترکیب کریں. الولد مبتدا، جالس اسم فاعل جو ہے وہ ضمیر اس کا فاعل. فی الحدیقۃ جار مجرور متعلق ہوا جالسن کا. یہ اسم فاعل اپنے فاعل اور متعلق کے ساتھ مل کر، خبر مبتدا اپنے خبر کے ساتھ مل کر جملہ اسمیہ خبریہ. لعبت فعل، الطفلۃ فاعل. فی البستان متعلق ہوا لعبت کا. لعبت فعل اپنے فاعل اور متعلق کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ خبریہ. خرج فعل عابد فاعل. من الفصل جار مجرور متعلق ہوا خرجہ کی، اور یہ ہو گیا جملہ فعلیہ. آگے اس میں بھی کچھ الفاظ ہیں، ان کو بھی آپ اچھی طرح یاد کریں کتاب سے دیکھ کر، یا اس میں جو ہے معنی خود بخود لکھے ہوئے ہیں، لہذا ان کو جو ہے وہ آپ خود دیکھ کر یاد کیجئے.